نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دائی کی حیات بھی اسلام کی حیات ہوتی ہے اور دائی کی موت بھی اسلام کی حیات ہوتی ہے۔ یعنی دائی جب مر جاتا ہے تو اس کا مرنا بھی اللہ جل شانہ اسلام کے زندہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ مسلم شریف کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے اندر ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے، آپ کو ذہین طالب علم، ایک ذہین لڑکا مجھے دے دو جس کو اپنا جادو میں اس کو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا کہ یہ لڑکا آپ سے جادو سیکھے گا۔ تو روزانہ لڑکا اس کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے۔ تو راستے کے اندر اس کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی جو اس وقت کے اعتبار سے دین برحق پر تھا، سچے دین پر تھا۔ تو یہ لڑکا جو تھا وہ اس راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا، اس کی مجلس کے اندر اس کی باتیں بھی سنتا تھا اور آگے جادوگر کے پاس جا کر جادوگر کی باتیں بھی سنتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ اس راہب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ لڑکا جو تھا اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس لڑکے کو ایک ولایت کا درجہ بھی دے دیا، وہ ولی بھی بن گیا۔ تو آگے جادو پہ سیکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے وہ لڑکا جا رہا تھا، تو رستے کے اندر اس نے دیکھا کہ رستہ بند ہے، کسی جانور نے رستہ روکا ہوا تھا اور سارے لوگ جو تھے وہ ڈر کر اس جانور کی وجہ سے آگے نہیں جا رہے تھے۔ تو لڑکے نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے کہ میں اس کو مارتا ہوں، آج میں پتہ مجھے چل جائے گا کہ راہب کا دین سچا ہے کہ اس جادوگر کا دین سچا ہے۔ تو لہٰذا اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے پتھر اٹھاتے وقت کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو تو مار دے۔ تو جیسے اس نے پتھر پھینکا، وہ پتھر جا کر اس جانور کو لگا اور جانور فوراً مر گیا۔ تو اب اس کے دل کے اندر یہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ راہب جس کے ہاتھ پر میں مسلمان ہوا ہوں، اس کا مذہب اچھا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، تو وہ جادوگر کا جو مجھے سکھا رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ لہذا جیسے اس نے جانور وہ مرا تو سارے جو لوگ ادھر کھڑے تھے وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ لڑکے کے پاس بہت بڑی ولایت ہے کہ اس نے ایک پتھر سے جانور کو مار دیا۔ لہذا لوگ اس کے پاس اپنے علاج کروانے کے لیے آ رہے، کوئی اندھا آ رہا ہے، کوئی مادر نبینہ آ رہا ہے، کوڑی آ رہا ہے، کئی لوگ اس سے آ کر اپنی مرضوں کی شفا طلب کرنے کے لیے آ گئے۔ تو ایک اندھا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا، ٹھیک تو اللہ جل شانہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ اگر مجھ سے اس بات کا وعدہ کرو کہ آپ کی آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد آپ مسلمان ہو جاؤ گے تو میں آپ کی آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اس آدمی نے وعدہ کیا، تو اس لڑکے نے اس پر دم کیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو تھی ٹھیک ہو گئی، وہ صحیح دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ بات جو تھی یہ مشہور ہوتی گئی اور یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلا لیا اور جو نبینہ ٹھیک ہوا تھا اس کو بھی بلا لیا، اس لڑکے کو بھی بلا لیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو اور اس جو نبینہ ٹھیک ہوا تھا ان دونوں کو تو قتل کروا دیا، اور اس لڑکے کو بلا کر بادشاہ نے پہلے کہا کہ آپ یہ مذہب چھوڑ دو، جو مذہب آپ مجھے خدا مانو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ میرا اور تیرا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور جا کر پہاڑ کے اوپر کنارے پر جا کر نیچے اس کو پھینک دو۔ تو سپاہی اس لڑکے کو پکڑ کر لے گئے اور جا کر پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ تو جیسے اوپر پہاڑ ہلا تو وہ لڑکا تو نیچے نہیں گرا، لیکن وہ سپاہی جو تھے وہ نیچے لڑک کر نیچے گر گئے اور سارے مر گئے۔ وہ لڑکا ادھر سے چل کر بادشاہ کے دربار میں دوبارہ پھر آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کدھر گیا؟ سپاہیوں نے کہا وہ سارے میرے خدا نے ان کو مار دیا، وہ سارے مر گئے، میں زندہ بچ گیا۔ تو بادشاہ نے کچھ اور سپاہی بلائے اور ان کو بلانے کے بعد ان کو کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور فلاں سمندر دریا کے اندر جا کر اس کو ڈبو دو۔ تو آدمی اس کو لے گئے کشتی کے اندر بٹھا کر، جب سمندر کے درمیان میں گئے تو ادھر کشتی ہلی، اللہ پاک نے ہلائی، جس کی وجہ سے وہ آدمی جو تھے وہ تو گر کر نیچے، اس کے سپاہی گر کر ڈوب گئے اور لڑکا جو تھا وہ زندہ بچ گیا۔ وہ دوبارہ پھر آ گیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا وہ ڈوب گئے سارے، میرے خدا نے ان کو ڈبو دیا اور میں زندہ بچ گیا ہوں۔
اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ لڑکے کے پاس کیا ولایت ہے، اگر یہ اس طرح زندہ رہا تو اس طرح تو اس کی ولایت، اس کا جو مذہب ہے دین، یہ تو پھیل جائے گا اور لوگ مجھے خدا نہیں مانیں گے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ مجھے نہیں مار سکتے، جب تک میں جو ترکیب بتاتا ہوں نا، آپ میری ترکیب کے مطابق اگر مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا، نہیں تو میں نہیں مر سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کیا ترکیب ہے؟ اس کا ترکیب یہ ہے کہ آپ سارے لوگوں کو جمع کرو، اپنی رعایا کے لوگوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد کھجور کے ایک تنے کے ساتھ مجھے سولی دو، اور لینے کے بعد جو میری کمان سے آپ تیر نکالو، اور تیر نکالنے کے بعد بسم اللہ ربی حاذ الغلام، آپ اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے یہ لفظ بولو، اور اس کے بعد تیر مجھے مارو، تو اس کے بعد میں مر جاؤں گا، میری کن پٹی پر تیر مارو تو میں مر جاؤں گا، نہیں تو نہیں میں مروں گا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کو مارنا چاہیے جیسے بھی مرتا ہے، تاکہ اس کا خاتمہ ہو، تاکہ اس کا دین پھیلے نہ۔ تو بادشاہ نے اپنی سارے رعایا کو جمع کیا، اور رعایا کو جمع کرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو کھجور کے تنے کے ساتھ سولی دے دی، اور اس کی کمان سے تیر نکال کر بسم اللہ ربی حاذ الغلام کہا اور تیر مارا، تیر سیدھا جا کر اس کی کن پٹی پر لگا، اور اس نے اپنی خون نکلا، اور اس نے اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھا، اس طرح لڑکے کی روح نکل گئی، وہ شہید ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کا مذہب سچا ہے، کہ اس لڑکے کے خدا کا نام لیا ہے بادشاہ نے، پھر یہ لڑکا مرا ہے، تو سارے لوگ جو تھے انہوں نے زور سے آواز لگائی آمنا برب حاذ الغلام، ہم اس لڑکے کا جو رب ہے اس پر ہم ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کے وزیر پریشان ہو گئے، ان کا ہماری ترکیب تو الٹی ہو گئی، تو یہ لڑکا تو جو ہم اس کے مذہب کو مٹانا چاہتے تھے، تو سارے لوگ اس کے دین پر انہوں نے قبول کر لیا، اور انہوں نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے، مجھے خدا نہیں مان رہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے رستوں کے اندر ایک خندقیں کھودی جائیں زمین کے اندر، اور ان ساری خندقوں کو آگ سے بھر دیا جائے۔ آگ سے بھرنے کے بعد جو لوگ اس لڑکے کے دین سے ہٹ جائیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں تو جو اس لڑکے کے دین پر قائم ہیں ان کو سارے اس آگ کی خندقوں کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو خندقیں کھودی گئی، اور کوئی لوگ بھی اپنے مذہب سے، دین اسلام سے نہیں ہٹا، سارے لوگوں نے اس کے اندر چھلانگیں لگا دی، لیکن اس لڑکے والا مذہب انہوں نے چھوڑا نہیں جو دین برحق تھا۔ تو ایک عورت کو جب لایا گیا، اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، وہ جب اس عورت کو اس خندق کے اندر ڈالنے لگی، تو وہ عورت جو تھی وہ تھوڑی سی جھجکی، تو تھوڑی سی ڈری، تو فوراً جو لڑکا دودھ پی رہا تھا اس نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑا، اور اس نے کہا اماہ اصبری فانک علی الحق، کہ اے میری اماں جان تو صبر کر، بے شک تو سچے دین پر جان دے رہی ہے۔ لہذا اس عورت نے بھی اسی کے اندر آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، لیکن کسی آدمی نے بھی اس مذہب جو دین برحق تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے۔ تو اس لڑکے کی ترکیب ایسی تھی، جب تک وہ زندہ رہا تو زندہ بھی لوگوں کے اندر اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کی موت کو بھی لوگوں کو دین برحق پر آنے کا ذریعہ بنایا۔ تو دائی ایک ایسی صفت ہے کہ دائی جس کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے، دعوت دینے والا انسان بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی اسلام کا ذریعہ بناتا ہے، اور اس کی موت کو بھی لوگوں کے صحیح رستے پر آنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کی، دعوت دینے کی توفیق دے، اور اس مذہب پر پورے ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔